دوستو چینل سبسکرائب، لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، پاک ویوز محمد منشا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جناب؟ آج بات کرتے ہیں، ویسے تو عمران نیازی پر بہت سارے کیسز ہیں اور ان میں سے موسٹلی کیسز بڑے ہی ویل فاؤنڈیڈ اور اسٹرانگ ہیں۔ آج تک ان کی سکن ایک طرح سے سیو جو ہوئی ہے وہ محجبین اور حاجرہ اور اس علق کے لوگوں کے خامدوں کے سبب ہوئی ہے، جو اتفاق سے اور پاکستان کی بدقسمتی سے پاکستان کے عدل کے اداروں پر سوار ہیں، جو اب سواری ختم ہونے والی ہے۔ تو بہرحال ویسے تو بہت سارے کیسز ہیں، ظاہر ہے اس پر بہت سارے پروگرام ہوتے ہیں، کیے جا سکتے ہیں، لیکن آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو بہت قریب اور جو سب سے لیتھل کیسز ہیں وہ کیا ہیں، جو ٹائم لائن پر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جن کا آؤٹ کم بہت جلدی آ سکتا ہے۔ اگین یہ ایک میٹر آف پرسنل اوپینین ہے اور انالیٹیکل اپروچ ہے کہ آپ اس کو کس آرڈر میں دیکھتے ہیں۔ تو اس پہ بہرحال فار دا سیک آف ڈسکشن، ایک تو ہے توشہ خانہ کا کیس۔ توشہ خانہ کا کیس سے مراد یہ ہے کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کمپلینٹ ایک ایف آئی آر کی صورت میں درج کروائی اور جس مقدمے کی سنوائی یا ہیئرنگ جو ہے وہ ایڈیشنل سیشن جج دلاور صاحب جو ہیں، دلاور ہمایوں شاید ان کا نام ہے، وہ کر رہے ہیں۔ تو یہ اس میں 3 سال کی سزا ہو سکتی ہے، ظاہر ہے نااہلی ہو سکتی ہے، اگر سزا 1 دن کی بھی ہو جائے تو پھر ڈسکوالیفیکیشن ہے۔ اس وقت کی جو اسمبلی میں ان کی جو اس وقت کی کرنٹ سیٹ تھی جس کو وہ آکوپائی گویا کر رہے تھے، تو اس کیس میں انہیں اس وقت ہی ڈسکوالیفائی کر دیا گیا تھا، ڈی سیٹ کر دیا گیا تھا۔ لیکن اس کا ایک کنسیکوینس یہ بھی تھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ اس کمپلینٹ ایف آئی آر کی صورت میں وہ کمپلینٹ درج کرا سکتی تھی ایز اے کرمنل کیس، اس لیے کہ اپنے اثاثوں کو درست انداز میں بیان نہ کرنا، جو ولفل اور انٹینشنل اومیشن ہے سبسٹینشیل قسم کی یا کنسیلمنٹ ہے، کنٹرڈکٹری اسٹیٹمنٹس ہیں، وہ اگر دیں تو وہ گویا کرپٹ پریکٹسز میں آتا ہے الیکشن لاز کے تحت۔ تو اس والے سے انہوں نے جو کرمنل کیس درج کروایا، اس کی ظاہر ہے یعنی اس میں ایویڈنس آلریڈی گیدرڈ ہے، اس میں بیانات موجود ہیں، یہاں تک کہ انڈائٹمنٹ ہو چکی، یعنی فرد جرم عائد ہو چکی ہے۔ اگرچہ اس کو بہت طریقوں سے ڈیلے کیا گیا، رکوایا گیا، دھونس دھاندلی اور انٹیمیڈیٹ اور ہراسمنٹ ججز کی سارے ٹیکنیک استعمال کی گئیں، لیکن الٹیمیٹلی وہ ایک فروشن کے سٹیج پر ہے، وہ ایک میچورٹی کی سٹیج پر ہے۔ لیٹسٹ اٹمپٹ کی گئی ہائی کورٹ کے ذریعے اس کو روکنے کی، ظاہر ہے وہاں سے کچھ نہیں بنا، انہوں نے اس کو ٹرائل کو نہیں روکا۔ پھر سپریم کورٹ میں خان صاحب اپنے وکیل خواجہ حارث حسین ٹیم کے ذریعے گئے، تو وہاں سے بھی یحییٰ افریدی کی سربراہی میں جو بینچ تھا اس نے ان کو گھاس نہیں ڈالی۔ انہوں نے زیادہ یہی کہا کہ ٹرائل کی سٹیج پر تو ہم ظاہر ہے ٹرائل کورٹ میں مداخلت مناسب نہیں سمجھتے، لیکن ہائی کورٹ میں اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ کی دونوں کمپلینٹس جو ہیں، ایک اس جج کی ٹرانسفر کی جائے یا کیس اس سے ٹرانسفر کیا جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ مینٹینیبل نہیں ہے، یعنی جورسڈکشن نہیں ہے اس کی بنتی، وغیرہ وغیرہ۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، ہم ہائی کورٹ کو کہہ دیتے ہیں یہ دونوں کا فیصلہ اکٹھا ہی کر دو، جلدی کر دو۔ ظاہر ہے یہ ایک مبہم سی بات ہے، جلدی سے کیا مراد ہے، اور دونوں کا اکٹھا فیصلہ کر دے گا، کیا فرق پڑتا ہے انہیں۔ لیکن اصل جو مقصد تھا کہ اس کی ہیئرنگ کو روکنا، وہ نہیں روک سکی، اور ظاہر ہے اب تو کراس ایگزامینیشن کی کم و بیش سٹیج آنے والی ہے، تو جرا ہوگی دونوں طرف اور گواہان موجود ہیں، ایویڈنس ڈاکومنٹری موجود ہے، تو اس صورت میں بڑی حد تک یعنی ہفتے 2 ہفتے میں امکانات موجود ہیں کہ خان صاحب کی جھولی میں ایک پھل، زہریلا پھل جو انہوں نے درخت لگایا تھا، اس کا انہیں حاصل ہو جائے۔ ایک تو یہ ہے، یعنی
سمجھ لیں کہ کرونالوجیکلی دیکھیں تو یہ سب سے پہلے اس کا شکار ہونے کے امکانات، یعنی توشہ خانہ کیس جو ایڈیشنل سیشن جج کی سربراہی میں جس کو سنا جا رہا ہے اور جس کے کمپلیننٹ جو ہیں وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے. اور دوسرا کیس ہے یہ سائفر کیس. اس میں خان صاحب نے بے شمار یو ٹرن ہمیشہ کی طرح جو ان کا ایک ٹپیکل سٹائل ہے کہ جھوٹ ٹکا کے بولتے ہیں اور پھر بار بار بولتے ہیں اور پھر جھوٹ در جھوٹ یعنی کمال ایسے اس شخص کی ہے. وہ ویسے تو شاید صحافتی حلقوں میں اتنا پسند نہیں کیا گیا. وہ طیب بلوچ نے شاید جو کہا کہ خان صاحب آپ کو شرم بھی آتی ہے یا نہیں، تو خان صاحب نے اپنے ایک باڈیلی جیسچر سے جی وہ چیک دیے، اس طرح کر دیا، یہ بتا دیا کہ وہ شرم پروف ہیں، انہیں کوئی حیا نہیں آتی. تو اس سے بے ساختہ یہ بات نکل گئی کہ اس کا مطلب آپ ڈھیٹ ہیں. تو ظاہر ہے اس کا پھر بات کا بتنگڑ بنایا گیا. حالانکہ خود پی ٹی آئی والے اور عمران نیازی جو ہیں وہ گالیوں سے ہی معاملہ شروع کرتے ہیں، گالیوں ہی سے کلائمیکس تک پہنچاتے ہیں، وہ گالیوں ہی سے اس کا انجام کرتے ہیں. یعنی وہ گویا بنے ہوئی ہے وہی گالیوں سے، لیکن انہیں یعنی پروپیگنڈا کا اتنا بہرحال انہوں نے یہ ملکہ حاصل کر لیا ہے کہ وہ جس چیز کو اٹھانا چاہیں اٹھا لیتے ہیں. تو بہرحال انہوں نے وہ اس انداز سے ٹیک اپ کیا کہ خان صاحب شاید کوئی مقدس لوگ تھے اور ان کو ڈھیٹ کہنا گویا بہت بڑی بے حرمتی ہے. حالانکہ خان صاحب کی زبان سے ہمیشہ گالی بڑی پروفیوزلی نکلتی ہے اور ابنڈنٹلی اور فریکوینٹلی نکلتی ہے. تو بہرحال وہ بات شاید اس طرف ڈائیورٹ ہو گئی کہ وہ جو سائفر والا کیس ہے وہ ظاہر ہے ایف آئی اے کے پاس ہے اور وہ بھی بڑا سٹرانگ ہے. اس میں آپ کو پتہ ہے کہ جو پرنسپل سیکریٹری ٹو دین پرائم منسٹر عمران نیازی تھے وہ بھی اپروور یا سلطانی گواہ بن چکے ہیں. اس کے علاوہ اور ملٹیپل لوگ ہیں جو ظاہر انہوں نے ان کو طلب بھی شاید 1 اگست کو کر لیا ہے. تو اس میں بھی بچنا بڑا مشکل ہے اور وہ ظاہر ہے ایک گویا بڑی حد تک ایک ٹریزنس ایکٹ ہے کہ جو اسٹیٹ کی کنفیڈینشیلٹی ہے، یعنی جو بھی ہائیسٹ اسٹیٹ فنکشنریز ہوتے ہیں، پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ، گورنرز، چیف منسٹرز وغیرہ، ان کے پاس یعنی جو سب سے بڑا ٹرسٹ ہے وہ یہی ہوتا ہے. باقی چیزیں تو ویزیبل ہیں نا، جو انویزیبل ہے وہ یہی ہے کہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو ان کو اس کیپیسٹی میں جن تک ان کی رسائی ہوتی ہے اور وہ پابند ہیں کہ اس کو کنفیڈینشیل رکھیں، کسی کو نہ بتائیں، یہاں تک کہ اپنے ٹینیور کا ختم ہونے کے بعد بھی نہ بتائیں. تو وہ ظاہر ہے خان صاحب تو ان چیزوں سے مزے لیتے رہے ہیں، کھیلتے رہے ہیں بقول ان کے. تو گواہان موجود ہیں، ایویڈنس موجود ہے سائفر کیس میں، یعنی کوئی بہت بڑی تگ و دو کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے خان صاحب مختلف ڈیلنگ ٹیکٹکس استعمال کرتے ہیں. لیکن اب جو رویہ ان کے جوڈیشل ٹاؤٹس آپ کہہ لیں جو پاکستان کی گردن پر سوار ہیں، ان کی کیونکہ جو نیا ہے عدالت کی زندگی کی وہ اب ڈوبنے والی ہے، گویا ان کا عدالتی کریئر جو ہے وہ ختم ہونے والا ہے. تو وہ انہوں نے اپنا وہ کہتے ہیں نا کہ رائٹنگ آن دی وال دیکھ لی ہے کہ بڑے ہاتھ پاؤں مار لیے، بڑا فراڈ کر لیا، بڑی 2 نمبری کر لی، بڑا کھیل لیا آئین اور قانون سے. اس کے باوجود وہ مطلوبہ مقاصد کا محقق حاصل نہ کر سکے. ان کی اسکیم یہ تھی کہ خان صاحب کو ایک مینیجڈ الیکشن کے ذریعے ہم پھر کرسی پر متمکن کروا لیں اور پھر اس سے اپنے مفادات حاصل کریں. لیکن شاید انہیں یہ علم نہیں تھا کہ جتنا بھی سپریم کورٹ یا عدل والے جو ہیں وہ ڈنڈی مار لیں، وہ تنہا کسی کو اقتدار میں نہیں لا سکتے. اس کے لیے کچھ اور بھی سیڑھیاں چاہیے اور وہ دست و بازو رکھنے والی سیڑھیاں ہیں. یہ ان کا دونوں کا کمبینیشن ہو جائے تو وہ لیتھل ہے. اب اس وقت جو صورتحال بنی ہے 9 مئی کی، جو جس کا جو ایک انڈیکس تھا کہ وہ جو دست و بازو رکھنے والی طاقتیں ہیں وہ ان کا ٹاپ براس جو ہے وہ بہرحال
یکسو تھا کہ پاکستان کے ساتھ وفادار رہنا ہے، کسی کا ٹاؤٹ نہیں بننا، لہذا ان میں سے جو چند عناصر ایک لیوک وارم ایٹیچیوڈ رکھتے تھے وہ اپنے انجام کو پہنچے. تو یہ ایک کیس ہے سائفر والا، جو ظاہر ہے اس سے بچنا خان صاحب کے لیے خاصا غیر معمولی بات ہوگی، بڑا کم امکان ہے. اور اس کے علاوہ جو نیب والا کیس ہے، این سی ایس اسکیم والا، جس میں 190 ملین برٹش پاؤنڈ کا معاملہ ہے، کہ وہ ایک سادہ سی بات ہے کہ وہاں کی حکومت نے وہ جو برٹش این سی اے ہے، نیشنل کرائم ایجنسی، میرا گلا ظاہر ہے کوئی لگتا ہے گڑبڑا، تو انہوں نے پیسے پاکستان کے پیسے سمجھ کے، پاکستان کے قومی خزانے کے پیسے سمجھ کے وہاں سے ایک پلی بارگین میں لیے. اور دیکھیں ایک بدیس ایک دوسرا ملک ہے، انہوں نے پاکستان کو وہ پیسے ٹرانسفر کیے، لیکن خان صاحب جو ہیں وہ گویا پہلے جال لگا کر بیٹھے تھے شہزاد اکبر سمیت، تو انہوں نے وہ جن سے لیے گئے تھے ان کو ہی ڈونیٹ کر دیے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ یعنی کورٹ جنہیں ایک تھانے دار کی پوسٹنگ پر بھی اعتراض، یہ دیکھیں نا، یہ جو الیکشن والا معاملہ تھا 14 مئی کو ہوں پنجاب میں یہ ہو، وہ کس سے اخذ کیا گیا تھا؟ وہ ایک تھانے دار کی پوسٹنگ سے، یعنی ڈی اے جی صاحب لاہور جو سی سی پی او لگنے تھے، وہ غلام احمد ڈوگر، تو اس سے کشید کیا گیا تھا کہ سو موٹو اور یہ اور وہ ہیں جی. تو امیجن کریں کہ 190 برٹش پاؤنڈ کا معاملہ ہے، جو کہ 60-70 ارب روپیہ، ظاہر ہے میں ایک رفلی بات کر رہا ہوں، بنتا ہے. اور وہ سپریم کورٹ بھی اس میں ایک طرح سے انوالو ہے، لیکن وہاں پر ان کے کان پر جوں تک نہیں رینگی گڈ ٹو سی یو والے حضرات جو ہیں، وہ بس وہاں راوی چین ہی لکھتا رہا، اس لیے کہ وہ سارا ٹوپی ڈرامہ کیا ہوئی انہوں نے ہے کہ جس سے ظاہر ہے بہت سے فضائل حاصل ہوتے ہیں. تو بہرحال خان صاحب رپورٹڈلی انہوں نے ایک القادر ٹرسٹ بنایا، اس سے 458 کنال زمین اس بزنس ٹائکون سے ریاض سے لیے، اور اس کے علاوہ اور بھی مفادات لیے ہیں جی. تو وہ یعنی بالکل سیدھا سا کیس ہے کہ گویا غبن ہے، اور اربوں کا غبن ہے، جس کے لیے ڈاکومنٹری ایویڈنس ناقابل تردید موجود ہے. اور اس میں یہ بھی امکانات موجود ہیں کہ شاید وہ جو روحانی شخصیت ملٹیپل شوہر رکھ سکتی ہے، وہ بھی اس میں ظاہر کیس اس کے خلاف بھی ہے، وہ بھی سلطانی گواہ بن جائے، یہ بھی انہونی شاید ہو جائے، اور وہ ٹائکون جو ہے وہ بھی بن جائے، تو وہ بھی بڑا لیتھل کیس ہے. اس کے لیے بھی کوئی بہت زیادہ تگ و دو نہیں چاہیے، وہ صرف عزم چاہیے، اور عدالت کی پروسیس یا جو پروسیکیوشن کا یا اس سے پہلے جو انویسٹیگیشن کا پروسیس ہے اس کو نہ بلاک کریں اگر ججز. تو یہ 3 کیس ایسے ہیں جن سے وہ شوکت قادیانی کے بچے کو جو ہے نا بچنا ناممکن ہے. تو دیکھتے ہیں کہ ان میں سے سب سے پہلے کون سا کیس جو ہے وہ ان کی گردن پر اس کی جو اس کا وزن ہے وہ گرتا ہے، اور ظاہر ہے پھر ایک گرے گا، پھر دوسرا گرے گا، پھر تیسرا، ایک قطار ہے. یعنی ایک طرح سے بندیال صاحب نے وہ جو کہتے ہیں نا دانا دشمن جو ہے وہ نادان دوست سے اچھا ہوتا ہے. بندیال صاحب نے ان کو سمجھ لیں کہ وہ جو پرویز الہی کی زبان میں ان کے نیپیاں بدلتے رہے ہیں خان صاحب کی، اگر وہ نہ بدلتے تو بہت سارے کیس نہ بنتے. مثلا یہی کہ 9 مئی والا کلائمیکس جو ہے وہ اگرچہ انہوں نے تو پلان کیا ہوگا کہ ہم نے انقلاب بھرپا کر دینا ہے، یہ منہ اور مسور کی دال، انقلاب کرنے والے منہ دیکھ لیں پہلے. تو بہرحال یہ ہے کہ ہر ایک کیس کی پروسیڈنگز کو
سبوٹاج کرنے کے لیے، ابالٹ کرنے کے لیے، لیگل پروسیس کو روکنے کے لیے خان صاحب نے جو بھی ایفرٹ کی اس سے کئی کیسز اور جنریٹ ہوئے. یہی سمجھ لیں کہ مثلاً انہیں گرفتار کرنے کی وہ، یا ان کے گھر پر وہ جو معاملہ ہوا تھا جہاں بم وغیرہ وہ پھینکے اس نے، تو اس سے کئی اور دہشت گردی کے کیس ان پر بنے. اس طرح کورٹ میں مزاحمت کی گئی تو وہاں پر دہشت گردی کے کیسز ان پر بنے. اور بالآخر 9 مئی کا وہ جو کہتے ہیں کہ مدر آف آل دا کیسز بلکہ فادر آف آل دا کیسز. تو بہرحال اگر وہ یعنی وہ عشق میں یعنی ماں جبیں ہیں جی، وہ بوڑھی حسینائیں جو ہیں وہ کسی عشق میں گرفتار نہ ہوتی اور ان کا دماغ خراب نہ ہوتا تو شاید بندیال میں بھی کوئی سینس ہوتا. تو عمران خان کے لیے یہ جو کیسز کے پہاڑ ہیں اور ایک دوسرے سے بڑھ کے ہیں، یہ جنریٹ نہ ہوتے. کوئی قیامت نہیں آ جانی تھی اگر گرفتاری ہو جاتی. سیاستدان گرفتار ہوتے رہے ہیں، آئندہ بھی ہوں گے. دنیا صرف پاکستان میں نہیں، باقی دنیا میں بھی دیکھ لیں، بڑے بڑے عظیم سیاستدان جو ہیں وہ گرفتاریاں، قیدیں یہ برداشت کرتے رہے. یہاں پر تو یعنی ایک ننگا ناچ ہوتا رہا ہے خان صاحب کی صورت میں. تو اس میں گرفتاری کوئی اتنی عجب بات نہ ہوتی. لیکن بہرحال وہ کیا کہتے ہیں کہ تقدیر کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں کہ لوگ کیا شرارت کرنا چاہتے تھے، لیکن اس کا انجام جو ہے وہ ان پر ہی گویا الٹ گیا. تو اس کے ساتھ ہی یہ دعا کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے، ترقی کرتا رہے اور آپ سب خوش و خرم رہیں. اجازت چاہتا ہوں جناب. خدا حافظ.